بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں آنے کا ہمارا کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہم کو بھیجا ہے، کسی مقصد کے ساتھ بھیجا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر کوئی بھی چیز بنتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ تو ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ ایک بادشاہ تھا، انہوں نے اعلان کیا کہ میرے محل کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی۔ بہت سارے لوگوں نے، کسی نے کوئی کیا چیز اٹھائی، کسی نے وہ کیا چیز اٹھائی، کسی نے ایگزامپل فریج اٹھایا، کسی نے اے سی اٹھایا، کسی نے بیڈ اٹھایا، کسی نے کیا چیز اٹھائی۔ ایک لڑکی وہاں پہ چپ کے کھڑی ہوئی تھی، تو اس کو وہ بادشاہ بولنے لگا کہ تم کیا کر رہی ہو، تم جا کے کوئی چیز اٹھاؤ۔ تو اس لڑکی نے بادشاہ پہ آ کے ہاتھ رکھا، تو بادشاہ نے کہا کہ چیزیں جا کے اٹھا لو، جو چیز چاہیے۔ اس نے کہا آپ نے کہا کہ جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی۔ اس نے کہا جی بالکل۔ اس نے کہا میں نے آپ پہ ہاتھ رکھا ہے، سمجھو بادشاہ مطلب آپ میرے۔ جب بادشاہ جس کو مل گیا اس کو ہر چیز مل گئی۔ تو میری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو اللہ مل گیا اس کو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی۔ جس کو اللہ کا رسول کی محبت دل میں آ گئی اس کو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، پوچھنے لگتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو امام الانبیاء جو ہیں تھوڑا غصے میں آگے کہنے لگے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نروس ہو گیا، کنفیوز ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں نماز پڑھتا ہوں 5 ٹائم، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، نوافلی روزے نہیں رکھتا لیکن رمضان کے روزے رکھتا ہوں، لیکن ہاں میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ کتنی زبردست بات بولی۔ تو اسی لیے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتے تھے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت والے دن اس کے ساتھ اٹھے گا۔ اسی لیے ہم اللہ سے پیار کریں، اللہ کے رسول سے پیار کریں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کے طور طریقے کو اپنائیں، اور قرآن کو ڈیلی پڑھیں۔ قرآن آج ہمارے پریشان جس حال میں ہم ہیں، جس کنڈیشن جو ہماری آج کل چل رہی ہے، جو ہماری مشکلات ہیں آج کل، ہر چیز میں ہم پریشان ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو چھوڑ دیا ہم نے، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ اور ہماری دلوں میں سکون، ہماری زندگی میں سکون تب آ سکتا ہے جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کے چلیں گے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ وہ یہی فرمایا ہے کہ اے میرے بندے تو میرے مان کے چل، جو تو چاہے گا وہی ہوگا۔ لیکن ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی جو ہے اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اس کی مانتے نہیں ہیں۔ ہمارے دراصل ہمارے دل میں بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اس کی مانتے نہیں۔ اللہ نے جو فرمایا ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو جس دن ہم نے اللہ کی مان کے چلی تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ دنیا میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا ہمیشہ کی زندگی نہیں، عارضی طور کی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی۔ کل جس نے روٹی کھائی اس کا دن بھی گزر گیا، جس نے نہیں کھائی اس کا بھی گزر گیا۔ کسی نے آلو کے ساتھ روٹی کھائی اس کا بھی دن گزر گیا، اور کسی نے جو ہے چکن کے ساتھ روٹی کھائی اس کا بھی دن گزر گیا۔ بڑے آدمی کا بھی دن گزر گیا، غریب آدمی کا بھی دن گزر گیا۔ دنیا چلتی رہے گی، دنیا رک نہیں سکتی ہے۔ ہماری زندگی بھی اس طرح ہے، تیزی رفتار کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے، لیکن اس کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ہم زندگی کا ہر دن خراب کرتے جا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہی نہیں گریبان میں جھانک کے کہ یار میں نے اپنے آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ جس طرح دنیا کی 2 سے 5 گز کی زمین ہم کو فری میں نہیں مل سکتی، اس کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ذرا آپ سوچیں کہ جنت ہم کو کیسے فری میں مل سکتی ہے، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ بغیر محنت کے جنت نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ بے شک بار رحم الرحیمین ہے، پر اللہ کبھی بھی وعدے خلافی نہیں کرتا ہے۔ ان کی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنائیں اور قرآن کی ہر روز تلاوت کریں، دلوں میں ہمارے سکون آ جائے، دوستی لگائیں، اللہ سے دوستی لگائیں اور اللہ کے رسول سے پیار کریں، صحابہ کی زندگی سے پیار کریں، ان کے طور طریقے کو اپنائیں اور قرآن سے دوستی لگائیں۔ انشاءاللہ تعالی دنیا کی بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی کامیابی ملے گی۔